ٹھیک ہے چلیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے آرٹیکل 140 میں کہ لوکل گورنمنٹ کی اسٹرکچر اور یہ چیزیں کیسی ہوگی. تو ہم ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرے. آپ سارے لوگ یہاں سے لے کر یہاں تک سارے حکومت میں رہ چکے, لیکن آپ لوگ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرے. کیا آپ سارے لوگ اس کی رسپانسبلٹی لیتے کہ ہماری فیلئر کی وجہ سے یہ آج یہ ڈیبیٹ ہو رہی کہ ہمیں نئے پروونسز بنانے چاہیے یا نہیں؟ ایک نان الیکٹڈ بندہ, ایک ایسا بندہ جس کی کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی نہیں, وہ آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اور آپ سارے لوگ آئے, اس سے پہلے بھی پینل آئے, باقی بھی سول سوسائٹیز, ہر سوسائٹیز میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی. تو آپ لوگوں کی فیلئر کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ گڈ کوشچن. بہت اچھا سوال ہے. ایک نان پولیٹیکل آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا فیل. آپ کا جو سوال ہے نا بڑا اچھا سوال ہے. صرف میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, آپ کہہ رہے تھے 140A کے اندر سارا سٹرکچر دیا ہوا ہے, یہی کمزوری اسٹرکچر نہیں ہے. صرف وہاں پہ ایک فلسفہ دیا گیا ہے کہ ایک مقامی حکومت کا نظام ہوگا جو سیاسی مالی انتظامی طور پر خود مختار ہوگا, صرف اتنا لکھا. لیکن عمر وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے اس کو میں اتر آ رہا ہوں. I'll answer that question. I'm not going to duck it. So اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں نا, مفتاح, میں, مصطفیٰ کمال, ہم تین لوگ کم سے کم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسی 140A کی تشریح کی ضرورت ہے جہاں وہ سٹرکچر آئے. وہ لوگ جن کے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ بھی آئے جو بریف کیس لے کر آئے, پرائم منسٹر بنے اور چلے گئے, ٹھیک ہے, ہم ان کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالیں. بالکل یہ اس بات پہ میں ایگری کرتی ہوں کہ ہمارا جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے اس کو مستحکم ہونا چاہیے اور امپلیمنٹ ہونا چاہیے آئین کے اوپر, بالکل ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ پارلیمنٹ با اختیار نہیں ہوگی, کیا پارلیمنٹ واقعی با اختیار ہے؟ کیا جب پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہیں 400% بڑھانی ہوتی ہیں تو با اختیار ہوتی ہیں. جب آپ نے اپنی فیسلٹیز لینی ہوتی ہیں با اختیار ہوتے ہیں. جتنی پریولیجز لینی ہوتی ہیں با اختیار ہوتے ہیں. صرف بے اختیار تو ہوتی ہے پارلیمان جب عام آدمی کی بہتری ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی اوور ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے, اس بات کو بھی اوور 374% انکریز تھی, ایگزیجریشن کیا ہے؟ مائک میں مجھے اگر 1 منٹ کا ٹائم دیں. جی پھر میں دوسرا کوشچن کیا نا, چونکہ آپ لا اسٹوڈنٹ بھی ہیں, بالکل ایمبیگوٹی ہے. یہ 4 لائنیں لکھ کر آپ نے وزراء اعلیٰ کو اپنے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ آپ اس کی جیسے چاہیں تشریح کریں. وہ اپنے حساب سے تشریح کرتا ہے. آپ ہر وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ کہتے ہیں ہم نے کر تو دیا سارا, ہر کسی سے الگ الگ. تو انڈیا میں بھی یہ سیم پرابلم تھی. 1995 میں انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس میں ایک 7 پیجز انہوں نے انسرٹ کیے, اور وہ جو 4 لائنوں کی ایمبیگوٹی تھی اس کو انہوں نے تشریح کر کے اس کو آئین کا حصہ بنا لیا. فرض کریں کہ ڈپارٹمنٹس ہیں, فرض کریں کہ 32 ڈپارٹمنٹس ہیں لوکل گورنمنٹ کے. اب اکارڈنگ ٹو چیف منسٹر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ 10 ڈپارٹمنٹ جو ہے بلونگ ہی نہیں کرتے. تو ایک دفعہ جو کہ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں اور جیسے پیسے آنا ہے, آپ اس کو آئین کا حصہ بنا دیں, آئین کی تشریح حصہ بنا دیں. 2022 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی تو کیا تھا اس فیصلے پہ, لیکن اس میں کیا پرابلم تھی مالک بھائی, اس سپریم کورٹ نے اسی پروونشل گورنمنٹ کو کہا کہ اس کی یہ ڈیفینیشن ہے, آپ قانون سازی کر لیں. اب پروونشل گورنمنٹ کیوں قانون سازی کرے گی؟ ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم نے ایک آئینی ترمیم بنائی, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم جو ہے حکومت میں گئے, اور اس آئینی ترمیم آج بھی وہ اسٹینڈنگ کمیٹی, لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہماری آئینی ترمیم ایگزیکٹلی پڑی ہوئی ہے ڈیفینیشن کے ساتھ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ جو فرما رہے ہیں بالکل ایمبیگوٹی ہے, اور انڈیا کے پاس بھی سیم. آپ جب لا اسد عمر صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ ڈیٹیل لا کو پڑھنا ہے, اسپیل آؤٹ کرو, ہمارے ہاتھ باندھ دو بھائی بس, تاکہ کوئی ہل ہی نہ سکے. ہاں بھائی جو بارے تھے. السلام علیکم, میرا نام محمد عثمان ہے. اچھا, میں مانتا ہوں کہ ڈیولوشن بہت اچھی چیز ہے, اور اگر ہمارے پاس فنڈز بھی آ جائیں اس نئی صوبے کو بنانے کے لیے, تو جب ایک صوبے کی جب اتھارٹیٹیو باڈی کامن مین کے لیے ہمارے لیے جو کوالٹی آف لائف کے لیے کام نہیں کر سکتی, اور 80% جو ہمارا بجٹ جاتا ہے وہ کھانے کے اوپر جاتا ہے, پیٹ پہ پتھر باندھنے کے بعد, تو جب نئے صوبے بنیں گے انہی لوگوں کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, ان کی اجازت سے, اور انہی ایلیٹ کے اور اسی کانسٹیٹیوشن کے بیسس پہ بنیں گے, تو آپ کس گارنٹی, کیا میکنزم دیتے ہیں کس گارنٹی سے کہ اب جو ہمارے پاس صوبہ بنے گا وہ کامن مین کی جو کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکے گا؟ دیکھیں, اٹس اے ویری فیئر کوشچن, لیکن ابھی دیکھیں کہ اس وقت آپ کے 3-4 ایلیٹ کے سیکشنز ہیں جو کہ حکومت میں ہیں, رائٹ, پاور میں ہیں, جو ان کی آپس کی ابھی جھگڑا ہو رہا ہے. تو جب ایلیٹ کا آپس میں جھگڑا ہوگا تو کچھ پاور ہم نیچے تک بھی پہنچے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا دیکھو, ہم چاہتے ہیں ہر جگہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ سارا پاور کھینچ لے.
जब मौका मिला, पीटीआई को मिला, पीएमएलए को मिला, पीपल्स पार्टी को मिला, किसी ने नीचे डिवॉल्व नहीं किया। लेकिन जब आपके पास बहुत सारी हुकूमतें आ जाएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरफ, तो कंपटीशन हो जाएगा। जो आप चीज़ें खरीदते हैं तो आपको सस्ती चीज़ें जब मिलती हैं जब कंपटीशन होता है, इसलिए गवर्नेंस भी अच्छी हो जाएगी जब कंपटीशन हो जाएगा। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए तो आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, क्योंकि अखराजात अगर बढ़ रहे होंगे तो उधर सर्विसेज कम हो जाएंगी। और अभी जो इतना हाल करा हुआ है, आप देखें ना कि जो जहाज़ वगैरह ख़रीद लेते हैं, हमको तो ये भी लिख देना चाहिए कि भाई आप चीफ मिनिस्टर हो गए या सूबे का वो अगर एडमिन का मेयर बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का, तो आप अपने जहाज़ नहीं खरीद सकते। बहुत अच्छी अच्छी कमर्शियल एयरलाइन है, इसमें बैठ जाओ, हम रोज़ बैठते हैं, कोई मसला नहीं है।